اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ ہم پڑھ رہے تھے اور 41 آیت ہم نے سٹارٹ کی اور اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکے تھے۔ بات جو ہم دیکھ رہے تھے کچھ اس طرح سے تھی کہ کس طرح سے دنیا کی سزا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے تحت۔ کچھ سزائیں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں تحریر کی ہیں، جبکہ اور کچھ سزاؤں پہ پینلٹی بھی رکھی ہوئی ہے، اور کچھ سزاؤں کو بہت برا کنسیڈر کیا، کچھ اعمال کو بہت ہی برا کہا گیا، لیکن ان کی سزائیں تجویز نہیں ہوئی۔ جیسے غیبت کے لیے صرف اس کی انٹینسٹی بتائی گئی، شدت بتائی گئی کہ غیبت کرنا، لوگوں پر ہنسنا، جھوٹ بولنا، جو کہ انکاؤنٹیبل بھی ہوتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں ایک اچھی تنبیہ کی، کانشیسنس دی کہ تم کیا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا گناہ کرنا چاہتے ہو؟ کیا اتنا بڑا گناہ کرنا چاہتے ہو کہ جیسے گویا تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا، وہ بھی مرے ہوئے بھائی کا؟ لیکن کچھ چیزوں کی باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے پینلٹی دے دی۔ اسی لیے ڈرنا چاہیے ہر گناہ سے، اور اسپیشلی قرآن میں جو لکھا ہوا ہے، اور آپ کا خود کی جو ایک سلیم فطرت آپ کو بتاتی ہے کہ یہ غلط چیز ہے، اس پر بحث و مباحثے کرنا اور اس کو فار گرانٹیڈ لینا، اس کو چھوٹا سمجھنا، تو یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں۔ اور اس پر بتایا یہ گیا کہ اللہ کے نبی کو بہت لوگ پریشان کر رہے تھے، اور ان کو یقیناً وہ ایک انسان تھے، بشر تھے، لیکن بہت ہی ہمت والے تھے۔ پھر بھی رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ کو غمگین نہ کر دیں، جو لوگ کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں کہ کسی صورت آپ کو بدنام کر دیں، آپ کو کسی بھی طرح آپ کے منہ کو بند کروائیں۔ اور اسپیشلی یہ کون لوگ ہیں کہ آمنا بافواہہم، منہ سے ایمان لاتے ہیں۔ آج میں اور آپ کوئی اختیار ہی نہیں رکھتے، کوئی رائٹ ہی نہیں رکھتے ہیں کہ اگر کوئی منہ سے ایمان لائے، کوئی کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہوں، نبی کو مانتا ہوں، قیامت کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، فرشتوں کو فرشتے مانتا ہوں کہ وہ اللہ کے آرڈر سے کام کرتے ہیں، اور اگر وہ اندر سے مسلمان نہیں ہے، مانتا نہیں ہے، تو میں اور آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ہم اس کو کافر کہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کے دور میں ہی ایسا نیٹ ورک کام کر رہا تھا، ایسے شر پسند عناصر، ایسے منافق لوگ آس پاس میں موجود تھے۔ آپ خود سوچئے کہ ایسے لوگوں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کے نبی کو قرآن کے علاوہ اور کچھ بھی باتوں کو ایز اے دین بتانا بالکل منع تھا، کہ یہ ہر صورت جھوٹ کے لیے کان لگا کر بیٹھے ہیں، بلکہ آپ کی باتوں میں جھوٹ ملانے کے عادی ہو چکے ہیں، سماعون للکذب۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور تعارف کرایا، ایک تو کہا کہ یہ منہ سے ایمان لاتے ہیں لیکن دل ان کے ایمان والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر ہم نے کیا آپ کو بتایا کہ 41 سورہ مائدہ، آیت نمبر 41۔ اب کچھ ایسے تھے جو اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے، یہ بھی جھوٹ کے لیے کان لگاتے تھے اور جاسوس تھے دوسرے لوگوں کے لیے جو ابھی آپ کے پاس آئے نہیں تھے۔ یہ یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، کل جو ہماری لاسٹ کلاس ہوئی تھی سورہ مائدہ کی سیٹرڈے کو، اس میں ہم نے یہاں پر وہ آیت الکرسی آپ کو سمجھائی تھی۔ جس کسی کو سمجھنا ہو وہ پچھلی جو ہم نے 41 آیت کو سمجھایا تھا کہ یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، وہ تحریف کر دیتے تھے بات کو اس کی جگہ سے، تو وہ لٹرلی ورڈز کو غائب نہیں کر سکتے تھے۔ وہ تو میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بھی اگزامپل دیا کہ چاہے اچھے ورڈز ہوں چاہے گندے ورڈز ہوں، اگر خدا نخواستہ کوئی کتاب جھوٹ پر لکھی گئی ہے تو آپ اس کو بھی پوری طرح سے غائب نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اب اگر ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہے، پھیل گئی ہے، تو کتاب پھر کتابی شکل میں رہ جاتی ہے ان ٹیکسٹ، جیسے کہ آج کے میڈیا کا دور ہے، سائنٹیفک میڈیا ہے،
تو اس کے تحت بھی آپ کے کوئی بھی فوٹوگرافس، کوئی بھی آواز، وہ آپ کتنی بھی کئی جگہ سے ڈیلیٹ کر دیں، لیکن ایٹ لاسٹ وہ کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہیں. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا نظام تو کیا انفینٹی ہوگا، کیا بات ہوگی. تو یہ اسپیشلی اسپیسیفک ورڈس کو ادھر ادھر نہیں کر سکتے تھے. یہ میں نے آپ کو آیت الکرسی کی اگزامپل دے کر کہا تھا، یہ بات کو پھرا دیتے تھے. جیسے ہمارے یہاں کہہ رہے ہیں شراب پہلے حلال تھی، پھر آہستہ آہستہ گریجولی وہ ممنوع ہوئی اور پھر حرام ہوئی. تو وہی ہماری کم علمی ہوتی ہے کہ ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ شراب کا تعارف کیا کرایا گیا، کہ وہ ذکر اللہ سے دور کرنے والی، وہ خبیث، وہ شیطانی عمل، وہ حرام، کس طرح سے اس کی ممانعت کی گئی. وہ گناہ کبیرہ کہا گیا اس کو، جو کہ حرام کے درجے پر آ گیا، گناہ کبیرہ کہا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کو جو ایک سٹوری بتا دی گئی، ایک کہانی بتا دی گئی، تو ہم اسی کے ببل میں رہنے کے عادی ہیں، اور پھر انہی نظروں سے ہم نے قرآن شریف کو سمجھنا شروع کر دیا. جیسے کہ لوگوں کا یہ کہنا، وہی حقوق العباد اور حقوق اللہ میں لوگوں کو سائیکو بنا دیتے ہیں یہ، کہ جی بندہ جب تک معاف نہ کرے تو اللہ اس وقت تک معاف نہیں کریں گے. تو کچھ ہم ایسے ببلز میں رہتے ہیں، کچھ ایسی ہمارے پس منظر میں بیک گراؤنڈ پر جھوٹی کہانیاں چلتی ہیں جس کے تحت ہم قرآن کو سمجھتے ہیں. تو یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، انہوں نے ہی یہ حرکت کی تھی، یہ ہر دور سے یہ نیٹ ورک نے کام کیا تھا کہ لکھتے تھے اللہ کی آیت اور کس طرح سے اس کے ترجمہ بتاتے ہوئے اپنی تفسیر سے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے. اور آج کا جو ہمارا سبق شروع ہوگا، یقولون، اور لوگوں میں بولتے پھرتے تھے، عام پبلک میں کہتے تھے، اپنے والوں کو کہتے تھے. یقولون، اپنے والوں کو بھی کہہ کر سمجھا کر نبی کے پاس بھیج کر کہتے تھے، ان اوتیتم، کہ دیکھو اگر تمہیں دیا جائے ہاذا، یہ اس ہمارے باطل دین جیسا اگر دین دیا جائے، جو ہمارے علماؤں کی خود کے بیان اور ہماری جو لکھی ہوئی کتابیں اور ہمارا جو عقیدہ، یہ اگر نبی بتائے فخذوہ، تو تب تم اس نبی کو ایکسیپٹ کر لینا. جہاں ہم سے ہٹ کر بات بتائے، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اگر وہ ہمارے والا اگزامپل نہ دے، ہمارے والی بات نہ کرے، فَاحْذَرُوا، تو پھر حذرا، بچ بچاؤ کا سامان، پھر تم بچ جانا اور اس نبی کی اتباع مت کرنا. دیکھیں یہ بہت بڑی بات لکھی ہوئی ہے، بہت سمجھنے والی بات لکھی ہوئی ہے. کم از کم میری تو زندگی اس آیت نے بدل دی تھی. چند ایسی آیتیں ہیں کہ جنہوں نے بالکل، وہ کہتے ہیں نا کہ لائف چینج کر دینے والی چیز ہوتی ہے، کہ کیا وہ وقت تھا کہ جب یہ آیت ہم نے پڑھی اور ہم حیران ہو گئے کہ ہم بھی تو ایسے ہی ہیں. ہم بھی سوچ کر گئے تھے قرآن کی محفل میں جب ہم نے ترجمہ شروع کیا کہ جو بھی ہماری نہیں مانتا وہ کافر ہے، جو ہمارے عقیدے پر نہیں ہے وہ کافر ہے. دیکھو کہ یہ قبر پرستی کو مانتے ہیں کہ نہیں، دیکھو یہ عرس پہ جاتے ہیں کہ نہیں، دیکھو یہ نیاز غیر اللہ کی کھاتے ہیں کہ نہیں، دیکھو یہ سلامی میں اٹھتے ہیں کہ نہیں، دیکھو یہ تعویذ کو مانتے ہیں کہ نہیں، دیکھو یہ نظر لگنے اور اتارنے کو مانتے ہیں کہ نہیں، دیکھو یہ دم اور پھونک کو مانتے ہیں کہ نہیں. یہ ہمیں باقاعدہ پریپیئر کر کے، ہم خود بھی ایسے ہی تھے، ہمارے بڑوں نے بھی ہمیں یہی سکھایا کہ بیٹا یہ پہلے تحقیق کر لینا پھر قرآن پڑھنے جانا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا بس کیا فضل ہو گیا ہے ہم پر، اللہ تعالیٰ کی یہ اتنی بڑی مہربانی رب تعالیٰ نے کیسے کر دی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے بات یہ کی کہ رب تعالیٰ آپ سے وعدہ کر رہے ہیں جو اس کتاب کے تحت پائیں گے ہم اسی کے پابند ہوں گے، چاہے میرا پورا فیملی، میری پوری فیملی، میرا شوہر، میرے بچے بھی نہ مانیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ ہے کہ وہی ہوگا جو آپ نے کہا ہے.
اب نو کمپرومائز. یہ کیسے سوچ آئی, یہ کیسے رب تعالیٰ کی عنایتیں ہوئیں, ہم حیران ہیں. اسی لیے میں کہتی ہوں کسی کے لیے جلدی مت کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے تو عذاب ہی دیجیے, اللہ تعالیٰ اسے تو جہنم میں ہی ڈالیے, اللہ تعالیٰ اس کو تو معافی مت کرنا. یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم اتنے بدترین انسان تھے, رب تعالیٰ نے ہمیں کیسے یہ وعدہ کرنے کی توفیق دی کہ رب تعالیٰ اب جو آپ کی کتاب میں لکھا ہے ہم ویسے ہی چلیں گے. اور اگر کوئی کہتا تھا کہ اب کیا کرو گی, تو ہم کہتے تھے وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. کیا کروں گی؟ کچھ نہیں کروں گی, بس عمل کروں گی انشاءاللہ, اور ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. کہا پھر مشکل نہیں ہوگی؟ کہا بعد میں مشکل ہوگی, اللہ تعالیٰ کے گھر مشکل ہوگی. یہ 2-4 باتیں جو بس عقل میں آ گئیں, رب تعالیٰ کی دی ہوئی سماعت بصارت دل نے جب اس کو قبول کر لیا کہ یا یہاں پھنسو یا وہاں پھنسو, تو ہمیں وہاں پھنسنا نہیں تھا. پھر جب دوسرا وعدہ آیا اللہ تعالیٰ کا قرآن سے ہمارے سامنے کہ نہیں, میں تمہاری دنیا بھی اچھی کر دوں گا, ضروری تھوڑی ہے مر جاؤ گی, ضروری تھوڑی ہے تمہارے اپنے والے سب بچھڑ جائیں گے, جدا ہو جائیں گے, سب تمہیں چھوڑ دیں گے, ضروری تھوڑی ہے. ہاں شاید کوئی تم ان میں سے ایک کیس ہو جاؤ, لیکن ضروری نہیں ہے. آگے چلو, برکت ہی برکت ہے, آگے چلو, اللہ تعالیٰ کے احکامات میں برکت ہی برکت ہے. تو واقعی یہ رب تعالیٰ کا کیا کرم ہے, کیا کرم ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں زندگی گزاریں گے تو سب خیر ہے. بیدک الخیر تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. یعنی یہ 2-4 چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کی لائف کو چینج کر دیتی ہیں, اور آپ کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ جاتی ہے پتہ نہیں چلتا. اچھا جی, تو یہ بڑی پیاری آیت تھی کہ ان میں سے یہ مسلمان بنتے تھے, یہودیوں میں سے کچھ ایسے تھے کہ وہ اہل کتاب کہلاتے تھے لیکن باپ داداؤں کے دین کے پجاری تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی اولاد بھی بنا دیتے تھے, یہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے, لیکن ان کے اندر ان کے باپ داداؤں کی اتباع کی پوجا تھی. یہ کسی اور زاویے سے شرک کرتے تھے. آج کا مسلمان بھی کئی زاویے سے شرک کرتا ہے. تو یہ اپنے والوں کو لکھا پڑھا کر بھیجتے تھے کہ ان اوتی تم ہاذا, اگر یہ والا ہمارے والا باطل دین جو بھی کچھ ہم بتا رہے ہیں یہ بتائے تو فخذوہ, پھر اس کو ایڈاپٹ کر لینا, پھر مان جانا. وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ, اور اگر نہ دے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی حکمت اللہ تعالیٰ کے نبی کو نہیں سمجھائی. ہمارے بڑے ہم کو حکمت سمجھاتے ہیں کہ بیٹا جو شوہر بولے وہ مان لو, جو سسرال بولے وہ مان لو, غلط بھی بول رہے ہیں تو مان لو, سب اچھا ہو جائے گا. ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ سب خیر کر دیں گے, ابھی تم ان کی بات مان لو پھر یہ تمہاری بات مان لیں گے. تو جب اگر ہم کوئی ایسی بات مان لیں جو اللہ تعالیٰ کے خلاف ہو تو رب تعالیٰ کی تو رحمتیں, برکتیں, فضل, اس کے تو پھر ہم حقدار ہی نہیں رہیں گے. جو ہمیں ایک حکمت سمجھائی جاتی تھی, وزڈم دی جاتی تھی کہ بیٹا پہلے وہ جو بولیں مان لو, تو جب بات یہ سمجھ آئی کہ پھر تو اللہ تعالیٰ میرے سائٹ پر ہی نہیں ہوں گے, میں اگر مان لوں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ماننے کا حکم دیا ہی نہیں ہے, مانی تو صرف دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی جائے گی. ہاں تم گھر کے معاملے میں کمپرومائز چل جائے گا, بہت جگہوں پہ چل جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کچھ نہیں چلے گا. یہ اپنا تعارف, اپنی پرسنالٹی آپ کو بتانی پڑے گی. تو جناب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی ایسی حکمت نہیں ہے کہ تم کسی کی بات کو مان لو, حق کو ہی ماننا پڑے گا. انہوں نے کلیئر اپنے بندے تیار کیے کہ اگر نبی تمہارے والا دین نہ مانے تو اس نبی سے ہٹ جانا, بچ جانا, اور ان کا کہنا نہیں ماننا. اب دیکھیں آگے آنسر کیا آ رہا ہے, یہ آپ لکھ لیں اسے آنسر. دیکھیں یہی ہم آیت نمبر 41 ہی پڑھ رہے ہیں جس میں ہم نے نبی کا غمگین ہونا کہ ایک بشری تقاضا لیا. سیکنڈ پوائنٹ ہم نے لیا کہ یہ ایمان والے تھے, ایک کچھ جماعت,
ایمان والی تھی لیکن پیچھے سے منافق تھی. تھرڈ پوائنٹ ہم لیں گے، ان میں جو یہودی اپنے آپ کو اہل کتاب اور مسلمان کہتے تھے یہ جاسوس تھے. نمبر 4، یہ بات کو اس کی جگہ سے ہٹانے کے ماسٹر مائنڈ تھے ہمارے مفسرین کی طرح، جو ہمارے کچھ علماء سو، دیکھیں سب برے نہیں ہیں، بٹ کئی علماء سو، کئی مفسرین جنہوں نے غلط جھوٹی لکھی ہے، انہوں نے بڑا فتنہ کر کے گئے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہی انہیں دیکھ سکتے ہیں. تو ہم جو آ رہے تھے 1 2 3 4، فورتھ پوائنٹ تھا ہمارا کہ یہ بات کی انٹرپریٹنگ کو، تفسیر کو بدلتے تھے. اور نمبر 5 کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے والی بات ہو تو لے لینا، اور اگر ہماری والی بات نہیں ہو تو چھوڑ دینا. اللہ تعالیٰ نے یہ 5 باتوں کے آنسر کیا دیا؟ کم از کم مجھے تو بڑا خوف آ گیا یہ سن کر. اس کا آنسر بہت ہی زبردست لکھا ہوا ہے، ڈینجرس. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اب ایسے لوگوں کے لیے جس کے لیے اللہ ارادہ کر لے فتنے میں ڈالنے کا اس کو، یعنی یہ شخص جو بھی کوئی ہے وہ جانتے بوجھتے پری پلاننگ. اگر ایک انسان پری پلاننگ یہ کہتا ہے کہ بھائی کچھ بھی سمجھا لو میں نے ابھی پردہ نہیں کرنا، تم کچھ بھی سمجھا لو میں نے ابھی یہ رشوت اور حرام کام نہیں چھوڑنا، تم کچھ بھی سمجھا دو کہ جی سود کھانا، اللہ تعالیٰ اور رسول سے جنگ کرنا ہے، تو میں نے نہیں ابھی چھوڑنا، ابھی میں نے نہیں سننا. تو ایسے لوگ جو حق کو حق مانتے ہوئے اپلائی، امپلیمنٹ، عمل نہیں کر سکتے ہیں، وہ گویا فتنے میں پڑ گئے. اور اب اللہ تعالیٰ کا سسٹم، قانون، لا یہ ہے کہ پروردگار بھی اس کو ٹس سے مس نہیں کریں گے. جو اپنی حالت کو خود نہیں بدلے گا پروردگار بھی اس کی حالت کو نہیں بدلیں گے. واللہ غنی، اللہ غنی ہے، غنی بے نیاز ہیں، ان کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. قدردان بنو کہ تم اللہ تعالیٰ کے بن جاؤ، پروردگار کو آپ کی میری کوئی ضرورت نہیں ہے. بلکہ رب تعالیٰ تو فرماتے ہیں تم سے بہترین لوگ لاؤں گا، تم کام کرتے ہو تو کرو، نہیں تو تم سے بہترین پبلک آ جائے گی. تو جناب ادھر آپ دیکھ لیں آنسر بہت ہی ایموشنل، بہت ہی ڈرانے والا ہے کہ جس کے لیے اب اللہ تعالیٰ فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے، جو سب چیزوں کو حق جان کر توبہ نہ کرتا ہو، تو فلن تملک لہو، نبی کو بھی کہا گیا اور ہم سب کو بھی کہا گیا ہرگز نہیں اے نبی آپ بھی اختیار رکھیں گے اس کے لیے کہ آپ اس کو بخشوا سکیں یا آپ اس کو بچا سکیں اللہ تعالیٰ سے. کوئی اختیار نہیں رکھے گا. ایون شیئا، ذرا برابر بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایسے منافق، ایسے پری پلان پہلے سے تیاری کر کے کہ میں نے نہیں ماننا، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نہیں سدھاریں گے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہنے والا بنایا کہ نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ملے گا ماننا تو پڑے گا، کیونکہ اللہ ہی اللہ تو ہیں، پھر کہاں جائیں گے. اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں کہتے ہیں کہ اگر کسی کنارے سے نکل سکتے ہو، بھاگ سکتے ہو تو جاؤ بھاگو. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھاگنا ہی نہیں ہے، ہم آپ کو جاننا چاہتے ہیں، ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بھاگنا ہی نہیں ہے کہیں. ہم آپ کو چاہتے ہیں، ہم آپ کو پانا چاہتے ہیں، ہم آپ کا قرب چاہتے ہیں. رب تعالیٰ وہ ہمیں طریقے بتا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کلیئر کہہ دیا کہ جو ایسا فتنے میں پڑنا چاہے کہ میں نے نہیں سدھرنا اور میں وہی کروں گا ابھی تھوڑے دن، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو نہیں سدھاریں گے. اولئک الذین، یہ ہی وہ لوگ ہیں، لم یرد اللہ، نہیں اللہ ہی نے نہیں چاہا کہ طاہر کرے، پاک کرے ان کے دلوں کو. یعنی دیکھ لیا آپ نے کہ اب قانون آ گیا آپ کے سامنے کہ یہ قانون، یہ طریقہ مان لو، جان لو، اللہ تعالیٰ کو انڈرسٹینڈ کر لو. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا زندگی بن جاتی ہے اگر بندہ اپنے شوہر کو، اپنی بیوی کو، اپنے سسرال کو، اپنے والوں کو، اپنے نوکروں کو ایون انڈرسٹینڈ کر لو کہ اس وقت یہ تھکے ہوئے ہیں،
اس وقت یہ چھٹی کر کر آئے ہیں، اس وقت ان کے ساتھ یہ بات نہیں کرنی چاہیے، اس وقت ان کی کوئی خاص نماز کا وقت ہے تو اس وقت ان کو یہ کام نہیں بولنا چاہیے، نہیں تو یہ پریشان ہو جائے گا، اس وقت اس کو چھٹی سے نہیں روکنا چاہیے، نہیں تو یہ پورا ہفتہ کام نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو تھوڑی سی چھٹی دے دو، اسپیس دے دو، یہ فریش ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی آپ کو اسکول سے آنے پر، یا ایک کوئی سے بھی ادنا کا نام لے لو، آپ اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کر لو، انڈرسٹینڈ کر لو، تو وہ دیکھو کہ وہ ایک الگ ہی شخصیت، نکھری ہوئی شخصیت ہوگا۔ تو بس اللہ تعالیٰ کو مان لو، جان لو، اور دیکھو کہ تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور تمہارے ذمے کہاں کہاں انیشیٹ، یعنی پہل کرنا کہاں کہاں تم پر ضروری ہے۔ ہمارے یہاں یہ سکھا دیا گیا، انسٹیٹیوشنل لیول پر میں نے علماؤں کی کلاسز میں سنا، پہل اللہ کریں گے پھر تم کرو گے۔ ارے بھائی، قرآن کہتا ہے پہل تم کرو گے، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اٹھنے سے زیادہ تم پہ فضل کریں گے، بٹ پہل تم کرو گے، انیشیٹ تم کرو گے۔ جو اپنی حالت نہیں بدلتا، یعنی انیشیٹ ایکشن، پہلے ایکشن آپ نے لینا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد چلتی چلی جائے گی۔ تو ہمت آپ کو کرنی پڑے گی، میدان میں آپ کو اترنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جیسے جنگ احزاب میں رب تعالیٰ نے مدد کی کہ ہوا چلا دیا، ہم کہتے نہیں پہلے ہوا چل جائے، ہمیں جانا ہی نہ پڑے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں جناب، پہلے تیاری کرو، نکلو، پھر ہوا چلے گی۔ وہ لوگ پہلے نکلے تھے، تیاری کر کے نکلے تھے، اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے نکلے تھے، تب ہوا چلی تھی۔ تو بس ان چیزوں کو میں اور آپ سمجھ لیں انشاءاللہ تعالی۔ تو جناب ہم کیا آیت پڑھ رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ انہیں پاک صاف کریں ان کے دلوں کو، یہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، لہم فی الدنیا خزی، یہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے۔ اور آج مسلمان زیادہ تر جہاں کہیں ذلیل ہوا، وہ اپنی تیاری نہ کرنے کی وجہ سے، اپنے جو ضروری ایکشنز اور ذمہ داریاں تھیں اسے نہ پوری کرنے کی وجہ سے ہم سب آج اتنے ذلیل و خوار ہوئے ہیں۔ یہ جو پنجاب پورا پانی میں ڈوب گیا، کس طرح سے پاکستان میں پانی آ رہا ہے، کیا اس کا پریونشن، کیا اس کے جو معاملات تھے وہ ہمارے ذمے نہیں تھے کہ یہی پانی ہمارے لیے رحمت، واقعی رحمت بنتا، لیکن یہ پانی ہمارے لیے عذاب بن گیا، ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ اور اس میں کن کی غلطیاں تھیں؟ ملک کے بڑوں کی، جنہوں نے اس کے پیچھے اگر پیسہ کھایا ہے، سوچا بھی نہیں ہے، اور اس فیلڈ کے یہ ماسٹر ہیں۔ سب کو اللہ تعالیٰ کے گھر جواب دینا پڑے گا کہ کتنے لوگوں کے یہ قاتل ہوں گے، اور کتنے بڑے ڈکیت ہو کر اللہ کے گھر اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو نیک توفیق، اور ہم کو بھی اپنے ڈائمنشن میں تیاری کی توفیق عطا فرمائیے۔ لیکن کچھ چیزیں بڑی سطح پر ہوتی ہیں، پروردگار تمام مظلوموں کی مدد فرمائیے اور ہم سب کو تیاری کرنے والا بنائیے، نہیں تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی عذاب و نظیم ہوں گے۔ اور جو پریشان حال ہیں پروردگار ان کی مدد فرمائیے، یہ پہلے سے زیادہ خوشحال ہو جائیں اور رب تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ بس اس کے ساتھ یہ آیت جو آگے والی ہے کہ یہ اتنے گندے لوگ تھے کہ سماعون للکذب، یہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے تھے، ان کے اندر پازیٹیوٹی نہیں تھی، یہ ہمیشہ نبی کا برا سوچتے تھے، یہ حرام خور لوگ تھے، اکالون للسحتی، یہ حرام خور لوگ تھے۔ تو آپ اور میں اپنا اپنا جائزہ لیں کہ حرام خور لوگوں کے لیے اللہ کے ادب و آداب بھی کوئی معنی نہیں رکھتے۔ وہ اللہ تعالیٰ ایک آیت میں کہتے ہیں نا، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، گریجولی میں تمہیں ایسے گھسیٹوں گا، وہاں سے گھسیٹوں گا جہاں سے تمہیں علم بھی نہیں ہوگا کہ تم نے حرام خوری شروع کی، اور میں تم کو قرآن سے دور کر دوں گا، اور پھر تمہیں بات بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو حرام خوری بہت بڑا ایکشن ہے،
جو آپ نگل نہیں سکتے ہیں اگلنا پڑ جائے گا. میں اور آپ بھی جہاں کہیں حرام کاری یا حرام خوری، حرام کام کر رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے. اور جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس تو آپ ان کا فیصلہ کر دیں یا آپ ان کو اگنور کر دیں، کیونکہ یہ عقل مند لوگ ہیں، یہ اہل کتاب ہیں، کتاب جانتے ہیں، آپ کے پاس ایکٹنگ کرنے آتے ہیں. تو اے نبی اگر کوئی فیصلے کے لیے آپ کے پاس آئیں تو آپ اعراض بھی کر سکتے ہیں، اگنور بھی ان کو کریں، لیکن اگر آپ منہ پھیریں گے تب بھی آپ ڈرنا مت، یہ آپ کو ضرر نہیں پہنچا سکتے ہیں ذرا برابر بھی. لیکن اگر آپ فیصلہ کریں تو انصاف والی ہی بات کیجئے، بے شک یہ انصاف نہیں کرتے ہیں، آپ انصاف والی بات کیجئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انصاف کرنے والے پسند ہیں. لیکن یہ بھی بڑی ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اس کی جو یہ آیت کا لفظ تھا نا کہ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. یہ ہمارا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا ہے، نہیں تو ہم اس کو ضرور ڈسکس کرتے. تو انشاءاللہ اسے اگلی کلاس میں ضرور ڈسکس کریں گے. یاد رکھیے گا کہ یہ جب آپ کے پاس آتے ہیں اور فیصلہ چاہتے ہیں تو فیصلہ کریں یا اعراض کریں ان سے. یہ ساری باتوں کو انشاءاللہ ہم پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.